بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 10 الابراد بالظہر فی السفر، یعنی سفر میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 539، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت بھی جہنم کی ایک لپٹ ہے، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھا کرو۔ اور حضرت ابن عباس نے کہا یتفیعوا کے معنی یتمیلوا کے ہیں، یعنی سائے ڈھلتے ہیں۔ تشریح باب 10 روایت نمبر 539 سے روایت نمبر 535 کی مزید وضاحت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاخیر جو نماز ظہر میں کی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ سفر میں تھے۔ گویا سفر بھی ایک استثنائی حالت ہے جس میں نماز ابتدائی وقت میں یا آخر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس باب سے یہ نہ سمجھا جائے کہ گویا ٹھنڈے وقت کے انتظار کی خصوصیت سفر کے ساتھ ہی ہے۔ سابقہ روایتیں مطلق اجازت سے متعلق ہیں۔ الفاظ حتیٰ رائینا فی الطلول سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دیر کر دی تھی کہ یہ عصر کے قریب کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ امام موصوف نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر میں نمازیں جمع کر لی جاتی تھیں۔ آیت یتفیع ظلالہ النحل 49 کی تفسیر کا حوالہ بھی اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ قارئین کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلائیں۔ فیعن اس سائے کو کہتے ہیں جو سورج ڈھلنے کے ساتھ ایک جہت سے ہٹ کر دوسری جہت کی طرف پھیلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔